بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ نابلس میں اسرائیلی فوج کا آپریشن، 6 فلسطینی جاں بحق، 70 زخمی، شہر میں زبردست تناؤ۔ رشین پارلیمنٹ نے امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر سمجھوتا روک دیا، کہا واشنگٹن اور نیٹو نے جنگ تھوپی ہے۔ بائیڈن کی پولینڈ میں نیٹو لیڈر سے ملاقات، یوکرین جنگ پر بات چیت، چائنیز وزیر خارجہ ماسکو پہنچے۔ داعش دلہن شمیمہ بیگم برٹش سٹیزن شپ حاصل کرنے کی اپیل ہار گئی۔ IAEA ٹیم بات چیت کے لیے تہران پہنچی، ایران نے کہا امریکہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ عمران خان کی تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک شروع کی، شہباز شریف نے کہا قوم کڑے چیلنج سے گزر رہی ہے۔ ادھو ٹھاکرے کو دھکا، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ شیلی اوبرائے دہلی کی میئر، عالم محمد اقبال ڈپٹی میئر، بی جے پی امیدواروں کو شکست، کیجریوال نے کہا غنڈوں کی ہار ہوئی۔ حجاب کے ساتھ امتحان لکھنے کی اجازت دی جائے، کرناٹک اسٹوڈنٹس کی درخواست، سپریم کورٹ نے کہا جائزہ لیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ نابلس میں اسرائیلی فوج کی تازہ کارروائی میں کم سے کم 6 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس موقع پر مقامی نوجوانوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ اسرائیلی فوج میں نقصانات کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ 70 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کی حالت نازک ہے۔ زخمی فلسطینیوں کو نابلس کے الگ الگ ہاسپٹلز میں لے جایا گیا ہے۔ یہ جھڑپیں اس وقت ہوئیں جب اسرائیلی فوج نے علاقے میں حلہ بول دیا۔ مقامی مزاحمت کاروں نے اسرائیلی فوج پر فائرنگ کی۔ جاں بحق فلسطینیوں کی پہچان 72 سالہ عدنان بارو، 25 سالہ محمد خالد، 23 سالہ تمر مینا، 26 سالہ موسیٰ اویس، 24 سالہ حسام اسلام اور 23 سالہ محمد ابو بکر کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی پر حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں نے یونائیٹڈ نیشنز میں اس کے رویے کے لیے تنقید کی ہے۔ اسرائیل کی یہودی بستیوں کی سرگرمیوں کے خلاف سیکیورٹی کونسل میں قرارداد کا مسودہ واپس لینے پر یہ تنقید کی گئی۔ اس قرارداد پر پیر کو بحث ہونی چاہیے تھی، لیکن اسے واپس لے لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ امریکہ کے دباؤ میں یہ قرارداد واپس لی گئی۔ اس کے بجائے ایک نرم علامتی بیان جاری کیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ فلسطینی اتھارٹی اور امریکی عہدیداروں کے درمیان ایک ڈیلنگ ہوئی جس میں امریکہ کی مالی مدد اور یہودی بستیوں کے پروجیکٹ کو عارضی طور پر روکنے کی شرطیں شامل ہیں۔ اسرائیل 1994 کے اوسلو سمجھوتے کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے یہودی بستیوں کو پھیلا رہا ہے۔ حماس اور دوسری فلسطینی جماعتوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے فلسطینی اتھارٹی کی مذمت کی اور الزام لگایا کہ اس نے امریکی عہدیداروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے اور فلسطینی عوام کے ساتھ دغا کی ہے۔ اس بیان پر حماس، اسلامی جہاد، پاپولر فرنٹ، ڈیموکریٹک فرنٹ، فلسطین نیشنل انیشیٹو نے دستخط کیے ہیں۔ امریکہ نے یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کے لیے اسرائیل پر تنقید کی ہے، لیکن یونائیٹڈ نیشنز میں قرارداد کی مخالفت کے لیے امریکہ نے ماضی میں بھی اسرائیل کے خلاف کئی قراردادوں کو ویٹو کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے خلاف ڈیمولیشن ڈرائیو جاری رکھتے ہوئے بعض لوگوں کو نوٹسیں جاری کی ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ توپاس علاقے کے فلسطینیوں کے گھروں کو گرانے کے لیے نوٹسیں جاری کی گئی ہیں۔
نابلس میں فلسطینیوں کی ایک نئی مزاحمتی تنظیم لائنز ڈین نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے فائٹرز کی اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے نابلس میں ایک آپریشن شروع کیا ہے، لیکن اس آپریشن کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ 2023 کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 57 ہو گئی ہے، جن میں کم سے کم 12 بچے شامل ہیں۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ رشین پارلیمنٹ ڈوما میں امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ہتھیاروں کے سمجھوتے کو سسپینڈ کرنے کے حق میں ووٹ دیا گیا ہے۔ نیو سٹارٹ ٹریٹی پر 2010 میں دستخط کیے گئے تھے اور حال ہی میں اس کی مدت بڑھائی گئی تھی۔ یوکرین جنگ کے مسئلے پر تناؤ کے درمیان رشین پارلیمنٹ میں یہ سخت قدم اٹھایا گیا۔ ایک دن پہلے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس سمجھوتے کو سسپینڈ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب 2 دن بعد یوکرین جنگ کا 1 سال پورا ہونے والا ہے۔ پچھلے دنوں امریکی صدر جو بائیڈن نے کیف کا اچانک دورہ کیا تھا، جس کے بعد تناؤ کافی بڑھ گیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی رشیا کے خلاف یوکرین کی ہر ممکن فوجی مدد کر رہے ہیں۔ رشیا کے سابق صدر ڈمیٹری میڈویڈوف نے، جو ملک کی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین ہیں، کہا کہ نیوکلیئر ہتھیاروں سے متعلق سمجھوتے کو سسپینڈ کرنے کا فیصلہ کافی پہلے کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ امریکہ اور نیٹو نے رشیا کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ میڈویڈوف نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو نے ہم پر جنگ تھوپی ہے، اسی لیے ہمیں اس فیصلے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ چائنا کے وزیر خارجہ جنگ کا 1 سال پورا ہونے کے موقع پر پوٹین سے ملاقات کے لیے ماسکو پہنچے۔ وزیر خارجہ وانگ یی نے ماسکو کا اچانک دورہ کیا۔ وزیر خارجہ حالیہ عرصے میں یورپ کے کئی ملکوں کا بھی دورہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ ماسکو دورے کے نتیجے میں بعض اچھے نتیجے لائیں گے۔ رشیا اور چائنا کے درمیان یوکرین جنگ کے دوران اتحاد مضبوط ہوا ہے۔ دونوں ملکوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور یورپ کی ڈرانے دھمکانے کی پالیسیوں کے خلاف ہیں اور وہ رشیا پر پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چائنا رشیا کو ہتھیار دے رہا ہے، لیکن چائنا اس دعوے کو رد کرتا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پولینڈ میں نیٹو لیڈر سے ملاقات کی اور یوکرین جنگ اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی۔ امریکی صدر بائیڈن اور اتحادیوں نے پولینڈ میں جمع ہوتے ہوئے یوکرین کی ہر طرح سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ 1 سال پہلے دنیا سمجھ رہی تھی کہ کیف پر رشیا کا قبضہ ہو جائے گا، لیکن کیف مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے۔ انہوں نے پولینڈ کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ بائیڈن نے نیٹو کے 9 رکن ملکوں کے لیڈر سے وارسا میں ملاقات کی۔ ایک ایسے وقت جب جنگ کا 1 سال پورا ہو رہا ہے، ماسکو میں ایک زبردست پروگرام رکھا گیا۔ اب سے کچھ دیر بعد اس پروگرام میں ہزاروں لوگ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ حصہ لیں گے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے 1 ملین سے زیادہ یوکرینی بلغاریہ میں داخل ہوئے۔ امریکہ، فرانس اور جرمنی نے چائنا کے تعلق سے مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے یہ بات بتائی۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت جاری کیا گیا جب حال ہی میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں چائنا کے خطرے سے مل کر نمٹنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور جرمن چانسلر اولاف شولز نے اس میٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ داعش یا آئیسس میں شامل ہونے والی شمیمہ بیگم پھر سے برٹش سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے اپنی اپیل ہار گئی ہے۔ جس وقت شمیمہ داعش یا آئیسس میں شامل ہونے کے لیے سیریا گئی تھی، اس کی عمر 15 سال تھی۔ جج رابرٹ جین نے نومبر میں 5 دن سنوائی کی تھی، جس کے بعد چہارشنبے کو یہ فیصلہ سنایا گیا۔ فیصلے میں کھلے لفظوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ کیا شمیمہ برطانیہ واپس ہو سکے گی، لیکن اس بارے میں بالکل صاف طور پر کہا گیا کہ اسے سٹیزن شپ نہیں دی جا سکتی۔ شمیمہ بیگم کی عمر اب 23 سال ہے۔ وہ اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ 2015 میں داعش یا آئیسس میں شامل ہونے کے لیے سیریا گئی تھی۔ فروری 2019 میں وہ پھر سے منظر عام پر آئی تھی اور آئیسس برائٹ کے نام سے سرخیوں میں جگہ حاصل کی تھی۔ اس نے برطانیہ کی حکومت سے درخواست کی تھی کہ اسے ملک واپس ہونے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے ملک میں اپنے بچے کو پیدا کر سکے۔ اس وقت کے وزیر داخلہ ساجد جاوید نے 19 فروری 2019 کو شمیمہ بیگم کی برٹش سٹیزن شپ ختم کر دی تھی۔ شمیمہ بیگم کا بیٹا نارتھ سیریا کے ایک ریفیوجی کیمپ میں پیدا ہوا اور 1 مہینے بعد ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس نے برٹش میڈیا کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی اس کے 2 بچے ہوئے تھے اور ان کی بھی ایسے ہی موت ہو گئی تھی۔ شمیمہ بیگم نے 2019 میں برطانیہ حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ شمیمہ بیگم اور اس کے اسکول میں پڑھنے والی 2 لڑکیاں انٹرنیٹ پر داعش یا آئیسس کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سیریا چلی گئی تھیں۔ اس وقت داعش نے سیریا اور عراق کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور رقہ میں خلافت قائم کی تھی۔
شمیمہ بیگم نے رقہ میں ISIS کے ایک فائٹر سے شادی کی تھی اور وہاں کچھ سال گزارے تھے۔ شمیمہ کے ماں باپ کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ تو ایران کی قدس فورس کے کمانڈر نے کہا کہ ایران نے مڈل ایسٹ میں قدم جمانے اور خطے کے ملکوں کو جھکانے کی امریکہ کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے تہران میں ماہرین کی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے عہدیدار نیوکلیئر سمجھوتے کے بارے میں بات چیت کے لیے تہران پہنچے۔ یہ بات چیت کئی مہینوں سے رکی ہوئی ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ امریکہ اس سمجھوتے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ اس دوران ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ اگر بات چیت ناکام ہوتی ہے تو ان کے پاس پلان بھی تیار ہے۔ پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے۔ اس احتجاج کو روکنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ PTI کے کئی لیڈرز نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا۔ ان میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اعظم سواتی اور سرفراز چیمہ وغیرہ شامل ہے۔ اس دوران عمران خان نے کہا کہ جیل بھرو تحریک عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری تلے کچلنے والے ٹولے کے خلاف ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی قوم اس وقت کڑے امتحان اور چیلنج سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ماضی میں رہنے کے بجائے آگے بڑھنا چاہیے۔ عمران خان کو کئی کیسز کا سامنا ہے۔ حال ہی میں گرفتاری کے اندیشوں کے بیچ ایک عدالت نے انہیں ضمانت دی تھی۔ عام آدمی پارٹی کی شیلی اوبرائے دہلی کی نئی میئر چن لی گئی ہیں۔ انہوں نے الیکشن میں BJP کی ریکھا گپتا کو 34 ووٹوں سے ہرایا۔ یہ تلخ الیکشن تھا جسے 3 بار ملتوی کیا گیا تھا۔ اوبرائے کو 150 ووٹ ملے جبکہ ریکھا گپتا کو 116 ووٹ حاصل ہوئے۔ جملہ 266 ووٹ ڈالے گئے۔ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد عام آدمی پارٹی کی یہ کامیابی ممکن ہو سکی۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال اور ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسوڈیا نے شیلی اوبرائے اور پارٹی کارکنوں کو مبارکباد دی ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ غنڈوں کو شکست ہوئی ہے، عوام جیت گئے ہیں۔ جب سے دسمبر میں بلدی الیکشنز ہوئے ہیں، BJP اور عام آدمی پارٹی کے درمیان اس الیکشن کے سلسلے میں تلخ کشمکش ہو رہی تھی۔ اس دوران آل محمد اقبال دہلی کے ڈپٹی میئر چن لیے گئے ہیں۔ ووٹنگ کے دوران ہاؤس میں موبائل فون پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ارکان کو ووٹ دینے کے لیے 90 منٹ دیے گئے۔ آل محمد اقبال نے 147 اور BJP کے کمال باقری کو 116 ووٹ حاصل ہوئے۔ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر کے سابق چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کی درخواست پر چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے حالیہ فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے اس درخواست میں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا جس کے تحت شنڈے گروپ کو اصلی شیو سینا کی حیثیت سے مانا گیا تھا اور شیو سینا کا نشان تیر اور کمان شنڈے گروپ کو دے دیا گیا تھا۔ عدالت نے شنڈے گروپ کو شیو سینا کی جائیدادیں اور پیسے پر قبضہ لینے سے روک لگانے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ نے کہا کہ اس کا مطلب الیکشن کمیشن کے حکم پر روک لگانے کے برابر ہوگا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ سنوائی کے دوران ایکناتھ شنڈے گروپ نے ادھو ٹھاکرے کی درخواست قبول کرنے کے جواز پر سوال اٹھائے اور کہا کہ پہلے سابق چیف منسٹر مہاراشٹر کو الیکشن کمیشن کے حکم کے خلاف دہلی ہائی کورٹ جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں آج کی کارروائی ایک لحاظ سے ادھو ٹھاکرے کے لیے ایک زبردست دھکا ہے کیونکہ اس نے الیکشن کمیشن کے حکم پر اس مرحلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ کرناٹک کی بعض اسٹوڈنٹس کی درخواست پر فیصلے پر غور کرے گی کہ انہیں حجاب پہن کر سرکاری امتحانات لکھنے کی اجازت دی جائے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے حجاب کے بارے میں ایک ملا جلا فیصلہ یا سپلٹ ورڈکٹ دیا تھا۔ تب سے حجاب کے ساتھ لڑکیوں کے امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی قیادت والی بینچ پر سنوائی کر رہی تھی۔ لڑکیوں کی وکیل شاداں فراست نے کہا کہ پیر یا جمعے کو اس تعلق سے فیصلہ دیا جائے۔ بینچ کو بتایا گیا کہ یہ لڑکیاں حجاب پر پابندی کی وجہ سے پرائیویٹ سکولز میں پڑھ رہی ہیں لیکن انہیں سرکاری اداروں میں امتحان لکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر اجازت نہیں دی گئی تو ان کا ایک اور سال بیکار جا سکتا ہے، جس پر چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا۔ سپریم کورٹ کے ملے جلے فیصلے کی وجہ سے کرناٹک ہائی کورٹ کا اس سے پہلے کا فیصلہ برقرار رہا تھا جس نے حجاب پر تعلیمی اداروں میں پابندی کے کرناٹک حکومت کے فیصلے کو درست ٹھہرایا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
نابلس میں اسرائیلی فوج کا آپریشن، 6 فلسطینی جاں بحق، 70 زخمی، شہر میں زبردست تناؤ۔ رشین پارلیمنٹ نے امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر سمجھوتا روک دیا، کہا واشنگٹن اور نیٹو نے جنگ تھوپی ہے۔ بائیڈن کی پولینڈ میں نیٹو لیڈرز سے ملاقات، یوکرین جنگ پر بات چیت، چائنیز وزیر خارجہ ماسکو پہنچے۔ داعش دلہن شمیمہ بیگم برٹش سٹیزن شپ حاصل کرنے کی اپیل ہار گئی۔ IAEA ٹیم بات چیت کے لیے تہران پہنچی، ایران نے کہا امریکہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ عمران خان کی تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک شروع کی، شہباز شریف نے کہا قوم کڑے چیلنج سے گزر رہی ہے۔ ادھو ٹھاکرے کو دھکا، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ شیلی اوبرائے دہلی کی میئر، عالم محمد اقبال ڈپٹی میئر، بی جے پی امیدواروں کو شکست، کیجریوال نے کہا غنڈوں کی ہار ہوئی۔ حجاب کے ساتھ امتحان لکھنے کی اجازت دی جائے، کرناٹک اسٹوڈنٹس کی درخواست، سپریم کورٹ نے کہا جائزہ لیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔